ہاں میں یہ 2 دفعہ کہہ چکا ہوں یہاں سے کہ جناب وہ جوڈیشری کی اس میں مشرف کی وردی اتر گئی تھی، تو مجھے کچھ دوستوں نے کریکٹ کیا، انہوں نے کہا جناب آپ بھول گئے ہیں کہ جوڈیشری کی 3 نومبر کو جب یہ ایمرجنسی لگائی تھی مشرف صاحب نے، ان کا 4 نومبر کو یہاں 150 وکیل کھڑا اکٹھا ہوا تھا، ان کے سر پھاڑ دیے تھے، لطیف کھوسہ صاحب کا مجھے یاد ہے سر پھٹ گیا تھا، ان کا اس کے بعد وکیل بھی ڈر گئے تھے، کوئی سیاستدان سامنے نہیں آیا تھا، ان کا جناب 4 نومبر کو میڈیا تھا، پی ایف یو جو میں ہما علی صاحب پریزیڈنٹ تھے، مظہر عباس صاحب جنرل سیکرٹری تھے، اس وقت ہماری یونینیں بڑی تگڑی تھیں، آج جیسی معاف کے ساتھ ذرا کمزور ہو گئی ہوئی ہیں، تو وہ انہوں نے یہاں پہ دھرنا دیا تھا، سارے صحافی وہاں پہ پہنچے تھے، ان کا دھرنا سن کے بے نظیر صاحبہ وہاں پہ پہنچ گئی تھی، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ صحافیوں کے اس میں جو ہے نا یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جناب یہ لانگ مارچ کیا جائے گا، تو صحافی اگر ساتھ نہ کھڑے ہوتے، میں نے اپنی دوستوں کی اور اپنی کمیونٹی کی اس کو انڈرمائن 2 دفعہ گیا، تو مجھے ہمارے کولیگز نے کچھ نے کہا کہ یہ آپ زیادتی کرتے ہیں کہ یہ سارا ان پہ ڈال دیتے ہیں کہ جو وکیلوں نے کیا وہ میڈیا پہ دکھایا جاتا رہا سارا کچھ، رسک لے کے صحافیوں نے اور میڈیا نے ٹی وی پہ پہلی دفعہ دکھایا، تو اس سے مومنٹم بڑا تھا، تو وہ ایک وہ والا بھی ہے، تو باقی آج اس لیے وہ والے فیکٹرز نہیں ہیں، میڈیا ڈیوائیڈڈ ہے، نون لیگ کے حوالے سے اس طرح نہیں ہے، آدھا کوئی پی ٹی آئی کے خلاف ہے، آدھے ان کے حق میں ہیں، ملا جلا کے ایسا چل رہا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے، سو پرانے اس سے مقابلہ نہیں کرتا، میری تقریر لمبی ہوگی، کلاس صاحب سے صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس زیادہ طرح پوائنٹس سے میں نے ابھی چھیڑ دیے۔ اپوزیشن سے حکومت کی طرف مائلڈ ہو گئی ہے اور اچانک سے ڈائلاگ کی طرف آگے، کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کے 2-3 پیچھے؟ پہلے تو عامر صاحب نے جیسے میڈیا کی بات کی، بہت کم لوگوں کو یاد رہے گا کہ یہ 72 دن کے لیے میڈیا کو جنرل مشرف صاحب نے بند کر دیا تھا۔ بہت سارے لوگ جو میں کہتے ہیں نا کہ ان کے مشرف صاحب کے بینیفیشریز ہیں، انہوں نے آ کے یہاں پہ ٹی وی چینلز بنائے، اوپن کے، بالکل یہ ان کا یہ ہے، لیکن مشرف صاحب نے اس وقت تک یہاں پہ آ کے میڈیا کو آزادی دی جب تک اس کی توپوں کا رخ ان کی طرف نہیں رہا، جب تک نواز شریف بے نظیر بھٹو اور اپوزیشن پہ رہا تمام ٹی وی ٹاک شوز میں، اب تو بڑے بہت سارے میں دیکھتا ہوں نا وہ سنبھالے نہیں جاتے، جمہوریت کی باتیں کرتے، اس وقت جناب مشرف کے بڑے انٹرویوز کرتے تھے، ان کے آگے لیٹے ہوئے ہوتے، ہز ایکسیلنسی، وہ آج اگر وہ آئے نا کلپ ہے نا تو بہت سارے اینکر میرے دوست نے شرمندہ ہوں جو آج کل ہمیں لیکچر دیتے ہیں جمہوریت پہ، ہم تو اس وقت ہی چلو اسی سائڈ پہ کھڑے تھے، تو 72 دنوں کے لیے بند ہو گیا تھا میڈیا، چلتے ہی نہیں تھا یہاں پہ، سو یہ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری یہ بڑی جو بات انہوں نے کی ہے نا، انہوں نے یہاں پہ اس کی خواجہ آصف کا جو کلپ چلایا ہے، اس پہ جو انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہا ہے، اب اس میں 2-3 چیزیں آپ نے اگر اس میں نوٹ کی ہوں، خواجہ صاحب نے کہا 2-3 ہفتے پہلے میری بات ہوئی تھی میاں صاحب سے، یہ ذرا ذہن میں رکھیں، ریسنٹ نہیں ہے، تو 2-3 ہفتے پہلے کی تھی، تو میاں صاحب کہتے ہیں ہاں جی ڈلاگ، اب سوال یہ ڈلاگ انہوں نے کس سے کرنا ہے، اب یہ نہیں بتا رہے، ایک طرف عمران خان صاحب کو کہتے ہیں پپیٹ ہیں، وہ کٹ پتلی ہیں، ان کے پاس ہے کچھ نہیں، جیسے اس کے بعد انہوں نے بھی کہا ہے حکومت سے ہی کریں گے، نہیں حکومت سے مراد کیا ہے، حکومت سے مراد ان کی کچھ اور ہے، ان کی کچھ اور ہے، ان کی کچھ اور ہے، وہ حکومت عمران خان صاحب کو نہیں، وہ تو آپ نے شاید خقان عباسی صاحب کو سن لیا، انہوں نے کہا یہ تو پاور لیس ہے، مطلب ان کا بھی یہی تھا کہ بات چیت ہو سکتی ہے تو آرمی چیف سے ہو سکتی ہے یا ڈی جی آئی ایس آئی سے ہو سکتے ہیں، ہم ان کو آ کے کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ان سے آپ ان سے بات پوچھیں تو یہ ایک ہی کہتے ہیں یا نور مانگتے ہیں، وہ آپ نے مراد سعید کی آج ان تقریر سن لی، ان سب کی سوئی پھنس گئی وہاں پہ، اس سے آگے عمران خان صاحب جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، نہ ان کے وزیر سوچ رہے ہیں، بس مسلسل کل کی جو کیبنٹ ہوئی ہے میرے اس میں ذرائع کہہ رہے ہیں، چلیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا جاؤں، عمران خان صاحب اپنے وزیروں سے ناخوش تھے بڑے طریقے، تو بیچارے لال ان کے گلے بیٹھ گئے ہیں ٹی وی چینلز پہ بدتمیزیاں کر کے، ٹویٹر پہ، مطلب جتنی میرا خیال اس وقت سخت زبان استعمال ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں، مزید آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ ان کے وہ آ رہے ہیں ایڈوائزر بھی بھرتی کر رہے ہیں، ابھی تک مطمئن نہیں ہے، تو کل کیبنٹ میں اس پہ بھی لیکچر دیا عمران خان صاحب نے، میڈیا کے اوپر بالکل انہوں نے لیکچر دیا، انہوں نے کہا نا وہ آپ لوگ جو ہے نا ابھی جا کے ڈیسنٹ طریقے سے گفتگو کریں، ذرا تھوڑی سی بدتمیزیاں ہونی چاہیے، یہ اب آپ کو اگر کیبنٹ لیول سے چیزیں بتائی جا رہی ہیں اور وزیر تو پھر کریں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ وزیروں کو ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے، اب کوئی وزیر ان کا کھڑا ہو، ایون پرائم منسٹر آف پاکستان کھڑا ہو، آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا تقریر کریں گے، کیا گفتگو کریں گے، کوئی نئی چیز، اور لوگوں کو ان کے اب یہ اس باتوں میں دلچسپی یہ اس طریقے سے نہیں رہی، ایک چیز، اور دوسرا جو یہاں پہ یہ بات کریں خواجہ آصف صاحب کی ذرا پیکیولر سچویشن سمجھنے کی کوشش کریں، اس پوری وار میں اگر کوئی مارا گیا نا، جیسے ہمارے کہتے ہیں کراس فائر میں، وہ خواجہ آصف صاحب مارے گئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا سب سے زیادہ، اس لیے ان کی تقریروں کو یا ان کے انٹرویوز کو اس بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ پہلی دفعہ اب انہوں نے 3-4 باتیں کی خواجہ صاحب نے پچھلے دنوں میں، ایک دن انہوں نے یہ کہا کہ آرمی چیف کی جو گفتگو تھی وہ سامنے لے کے آئے، انہوں نے کہا جناب کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں آرمی چیف نے یہ کہا، یہ انہوں نے اس میں یہ جیو کے پروگرام میں انہوں نے بات کی، اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف کے بارے میں آرمی چیف نے یہ کہا،
साथ में कहा बिलावल के बारे में ये कहा, और सबसे ज़्यादा जो हल्ट करने वाली गुफ्तगू थी वो इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने की। उन्होंने जनाब आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हमारे भी वज़ीर आज़म साहब जो अपोजिशन के दिनों में तकरीरें करते थे और तमाम उनकी कही बातें क्लिप उनके सामने आ रहे हैं। अब इमरान खान साहब को साफ ज़रा उनके लिए बड़ी एक एम्बेरसिंग थी, और जिसका गुस्सा उन्होंने बाद में नदीम मलिक के प्रोग्राम में निकाला। उन्होंने कहा किसकी जुर्रत है कि मुझसे आकर इस्तीफा ले या मुझसे ये करके देखे। अच्छा, ये अगर ये बात अगर संभल रही थी तो दूसरी ये निकल रही कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, इन्होंने तो आर्मी चीफ साहब को फोन किया था कि मुझे बचाएं और मैं इलेक्शन हार रहा हूँ। तो वो कह रहे मैंने मैसेज किया था। चलें मैसेज कर लें, फोन कर लें, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी को मैसेज कर लूं या फोन कर लूं, बात तो एक, रिक्वेस्ट तो एक ही है ना। अब ख्वाजा साहब पे ये बात आना शुरू हो गया, इनका अपना कैंप भी इनके खिलाफ हो गया है। नवाज शरीफ साहब का कैंप, उन्हें तो नहीं पता था कि ख्वाजा साहब ने टिन को इन्होंने कुछ टिल्लियां खड़काई हैं, रात को खड़काई हैं। और जैसे आमिर साहब ने पिछले हफ्ते इन्होंने भी तीली पे थोड़ी सी आग लगा दी थी। इन्होंने अपने लिए मांगा है कि मेरी सीट बचाओ, पार्टी के लिए नहीं कहा। सो वो अपनी पार्टी से भी दबाव में है कि भाई साहब इसका मतलब है आपकी लाइनें खुली हुई थी आर्मी के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आपके पास आर्मी चीफ साहब का नंबर भी है, व्हाट्सएप भी है आपके पास, व्हाट्सएप पर फॉर्म सेंड किया और आपको इतनी इंपॉर्टेंस है वहां पे, कोई ऐसा कोई आपने कोई तल्लुकात हैं, दोस्तियां हैं, वटएवर, जिसके जरिए वाया ब्रिटिंडा है कि आगे से रिस्पांस भी आता है और आपको बचा भी लिया जाता है। अब ये इमरान खान साहब भी देख रहे हैं, इनकी सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी हिट हो गई है ख्वाजा साहब की कि भाई साहब ये तो अपनी पार्टी में भी हुई है कि भाई साहब आप अपनी गेम खेलते थी कि गेट नंबर 4 उनके हवाले से मुख्तलिफ कि ये जाके लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, उस कैंप में जाते रहते हैं, आपकी हमारी सब की तलाएं थी। सो अब ये कहा जा रहा है कि भाई साहब आप तो उधर से भी, अच्छा वो भी हैं, वो दूसरा कैंप जो है जिन्होंने व्हाट्सएप पे इनको बचाया बकौल इनके अपने कि मैं बच्चा इसी वजह से कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे बचाया, उनको भी इन पे शक पड़ गया कि भाई साहब ये तो जाके बाहर बातें भी कहेंगे। इन्होंने क्यों कहा है वहां पे प्रोग्राम में बैठ के कि जनाब के आर्मी चीफ ने कमेंट किए हैं। एक बात होती अंदर के सोर्सेज, आपने मुझे बताई, आमिर साहब ने बताई, मैंने यहाँ पे बैठ कर रामलीला सुना दी, मुझे फलां ने बताया, तो वो स्टोरी 70-80% लोग उस पर बिलीव करते हैं अगर बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हो के यार ठीक है। जब कोई बंदा खुद खबर को कंफर्म कर रहा हो कि हाँ ये गुफ्तगू आर्मी चीफ साहब से मुलाकात में ये गुफ्तगू हुई है, आर्मी चीफ साहब ने वजीर आजम के बारे में कहा है कि वो बहुत बड़ी बातें करते थे, उनके सामने आ गई हैं, और शहबाज शरीफ के बारे में भी कहा है कि बहुत बड़ी बातें आ गई हैं। सो ख्वाजा साहब ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस वक्त कन्फ्रंटेशन चले, बातचीत चले, लेकिन लग रहा है कि 3 हफ्ते पहले उन्होंने वजीर आजम साहब को कहा है, सॉरी नवाज शरीफ साहब को, उसके बाद तकरीर हुई है ना ये क्वेटा वाली जो है ये तकरीर तो है इनकी, उसके बाद हुई है। सो इसका मतलब ये है कि इनकी गुफ्तगू को इनको वो ना सीरियस ले रहे हैं। ये बड़ी वेग सी टर्म है कि हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, हम यहाँ पे हम उसकी जमहूरियत का वो चाहते हैं, तो लिहाजा इस पे मुज़ाकरात हो। इस पे कौन से मुज़ाकरात की जरूरत है, मुझे समझाया जाए कि जमहूरियत सारे चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी सारे चाहते हैं, अब इस पे स्पेसिफिक हूँ। और अगर आप अगर आप इतने बड़े थे तो अभी की बात है, सितंबर तो अभी गुजरा है ना, अभी हम अक्टूबर में बैठे, ये 7 सितंबर को ये मोहम्मद जुबैर साहब वहां पे 7 घंटे की मुलाकातें फरमाएं, अभी तक तो वहां पे आप उनके वो कहते हैं कि जो